الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا محنت مزدوری کی استطاعت رکھنے والا شخص بھی زکوٰۃ اور صدقے کا مستحق ہے؟ سوال کیا گیا ہے۔ ہم چند افراد ہیں جو اہل خیر کی جانب سے ملنے والے صدقات کے ذریعے کچھ غریب گھرانوں کی کفالت کرتے ہیں۔ ان میں بعض گھرانے ایسے ہیں جن کے بعض افراد خواہ مرد ہوں یا عورتیں کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مگر وہ صدقہ لینے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اب حالت یہ ہے کہ جب ان کے لیے روزگار کا کوئی مناسب موقع فراہم کیا جاتا ہے تو وہ اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ مثلاً سلائی کا کام، اسکول میں نائب قاصد یا چپڑاسی کی ملازمت، یا اسکول یا محلے میں کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرنا وغیرہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان لوگوں کو صدقہ دے کر اس رقم کو درست مصرف میں خرچ کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کے اندر روزی کمانے سے سستی اور کاہلی پیدا کرنے کے ذمہ دار تو نہیں بن رہے؟ اور اگر ہم انہیں صدقہ دینا بند کر دیں تو کیا ہم گناہ گار ہوں گے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، آپ حضرات جو فقراء اور مساکین کی کفالت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، یہ نہایت نیک اور باعث اجر عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسے آپ کے لیے باعث برکت بنائے۔ دوم، صدقہ دو اقسام کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک، واجب صدقہ یعنی زکوٰۃ۔ یہ صرف ان لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جن کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 60۔ صدقے تو صرف فقیروں، مساکین، زکوٰۃ پر مقرر کارکنوں، تالیف قلب کے لیے، غلام آزاد کرانے، مقروض لوگوں، اللہ کے راستے میں اور مسافر کے لیے ہیں۔ یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اس بنا پر زکوٰۃ ایسے شخص کو دینا جائز نہیں جو محنت کر کے اپنی ضروریات پوری کرنے کی قدرت رکھتا ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ میں نہ کسی مالدار کا حصہ ہے نہ ایسے شخص کا جو کمائی کی طاقت رکھتا ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1633، اور اسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل حدیث نمبر 876 میں صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر دو، مستحب صدقہ یعنی نفلی صدقہ۔ یہ وہ صدقہ ہے جو انسان زکوٰۃ کے علاوہ اپنی خوشی سے اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ اس قسم کا صدقہ فقیر اور مالدار دونوں کو دیا جا سکتا ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ اسے ایسے شخص کو دیا جائے جو واقعی ضرورت مند ہو۔ چنانچہ اس بارے میں امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نفلی صدقہ مالدار کو دینا جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، دینے والے کو اس پر اجر ملتا ہے، تاہم مستحق کو دینا افضل ہے۔ ہمارے فقہاء کرام کہتے ہیں مالدار کے لیے بہتر ہے کہ وہ ایسے صدقے کو لینے سے بچے، اور بغیر ضرورت کے صدقے کا طلبگار بننا مکروہ ہے۔ اور اگر کوئی مالدار شخص جھوٹ موٹ کی غربت ظاہر کر کے نفلی صدقہ لے تو یہ حرام ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المجموع جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 236۔ اس بنا پر اگر آپ ان گھرانوں کو زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں تو وہ صرف انہی کے لیے جائز ہے جو واقعی فقراء ہیں اور اپنی محنت سے گزر بسر نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ کی دی ہوئی رقم نفلی صدقہ یا عام خیرات کی ہے تو ایسے افراد کو دینا بھی جائز ہے، تاہم بہتر یہ ہے کہ اسے ان لوگوں پر خرچ کیا جائے جو حقیقی طور پر ضرورت مند ہیں، تاکہ ان کی حاجت پوری ہو سکے۔ اور اگر آپ ان لوگوں کو دینا بند کر دیں جو کام کر کے کما سکتے ہیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ وہ دراصل مستحق نہیں۔ اسی طرح اگر صدقہ دینے والے نے خاص طور پر یہ شرط لگائی ہو کہ اس کا مال صرف فقراء پر خرچ کیا جائے تو پھر لازم ہے کہ وہ صرف فقراء ہی کو دیا جائے اور ایسے لوگوں کو نہ دیا جائے جو غنی ہیں یا محنت مزدوری کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ جو افراد محنت کی استطاعت رکھتے ہیں انہیں نرمی اور خیر خواہی سے سمجھائیں کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے کوئی جائز کام اختیار کریں، تاکہ وہ عزت نفس کے ساتھ اپنی اور اپنے گھر والوں کی کفالت کر سکیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 109202۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔